الحمدللہ حمداً کثیراً طیباً کما امر ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشہد ان سیدنا وسندنا ومولانا محمدًا عبدہ ورسولہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک ھذا القرآن وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ قصص الانبیاء علیہم السلام کے واقعات میں جمعے کے بیانات میں دہرا رہا تھا۔ گزشتہ سے پوستہ جمعہ حضرت الیاس علیہ السلام کے واقعات میں دہرا رہا تھا۔ علماء نے لکھا ہے کہ یہ حضرت حزقیل علیہ السلام کے جانشین تھے، اور علماء نے لکھا ہے کہ یہ اللہ کے ان انبیاء علیہ السلام میں سے تھے جن کا نام کلام پاک میں ہے۔ سورہ انعام میں نام ہے، سورہ صافات میں نام ہے، اور نام کے ساتھ ساتھ مختصر سا واقعہ ہے۔ اسلامی دنیا میں یہ حضرت الیاس کے نام سے جانے پہچانے جاتے ہیں، اور اہل کتاب کے ہاں یہ ایلیا کہلاتے ہیں۔ ان کے ہاں ان کے کچھ واقعات تفصیل کے ساتھ ہیں، اور ظاہر بات ہے کہ ان کی بعض کتابیں جو ہیں وہ سوانح عمریاں ہوتی ہیں، وہ کوئی الہامی باتیں نہیں ہوتی، اس لیے ان میں ان کے واقعات زیادہ تفصیل کے ساتھ ہوں تو کوئی حیرانگی کی بات نہیں۔ بہرحال ابتدائیے کی کند کچھ باتیں تو میں نے پہلے دہرا لی، جہاں گزشتہ سے پوستہ جمعہ سبق چھوڑا تھا اس کو آپ سنیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک بادشاہ تھا، بائبل میں اس کا نام تک موجود ہے، البتہ علماء نے لکھا ہے کہ اس کی ایک بیوی تھی، اور اس کی بیوی کا ایک بت تھا جس کی وہ پوجا کرتی تھی، اور بڑی عجیب و غریب باتیں اس بت کے بارے میں تاریخ کی کتابوں میں یا دوسری کتابوں میں ملتی ہیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں۔ البتہ کتابوں میں یہاں تک بھی ملتا ہے، جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ
علماء نے لکھا ہے کہ وہ پورے کا پورا بت سونے کا تھا، البتہ بعض کتابوں میں یہاں تک لکھا گیا ہے کہ اس بت کی جو 2 آنکھیں تھیں وہ یاقوت کی بنائی گئی تھیں، اللہ بہتر جانتے ہیں۔ بہرحال سونے کا بنائیں یا یاقوت سے بنائیں، وہ باتیں اس بت کے اندر تو نہیں آ سکتی تھیں جو ایک جیتے جاگتے انسان کے وجود میں قدرت رکھتی ہے۔ یہ تو وہ بھی خیر سمجھتے ہیں، البتہ جس نام پر وہ بت بنائے جاتے ہیں ان کے بارے میں پھر ان کے یہ نظریات بنے ہوئے ہوتے ہیں کہ وہ سب کچھ جانتا ہے، وہ ہر جگہ ہوتا ہے، وہ ہر شے کر سکتا ہے، تبھی پھر وہ اس کی پوجا کرتے ہیں۔ جب تک یہ 3 باتیں کسی کے بارے میں ذہن میں جمے نہیں، کوئی انسان اس کی پوجا کبھی نہیں کرے گا۔ بت تو جہاں تک ہم نے ان کی تاریخ پڑھ کے سمجھنے کی کوشش کی ہے، وہ صرف ایک توجہ کو متوجہ کرنے کے لیے ہیں، ورنہ اصل جو بت کے پیچھے تصویر وہ جمائے ہوئے ہوتے ہیں ان کے بارے میں ان کی یہ 3 باتیں وہ پہلے مانتے ہیں، اس کے بعد بت بناتے ہیں۔ اور بہرحال خیر یہ شاید اپنے مقام پر کچھ میں نے باتیں دہرا بھی لی، اب ان کو پھر کیا دہرائیں۔ جب اس نے وہ بت بنایا، اس بت کی پوجا ہو۔ اچھا ایک اور بھی بات تھی، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے کہ چونکہ حکومت اس کے ہاتھ میں تھی، بادشاہ اس کی مانتا تھا۔ علماء نے لکھا ہے کہ بنی اسرائیل کی اچھی خاصی تعداد کو اس نے اس بت کا پجاری بنا دیا۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد کے واقعات ہیں۔ اچھا یہ بھی علماء نے لکھا ہے، غالباً مولانا حفظ الرحمن سے وہ ہروی رحمۃ اللہ علیہ نے، کہ انسان حیران ہوتا ہے پڑھ کر، حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسی یعنی عظیم ہستی کے ساتھ رہے وہ لوگ، پھر اس کے بعد حضرت یوشع علیہ السلام آئے، حضرت حزقیل علیہ السلام آئے، یعنی کئی انبیاء آئے، لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیں کہ ایک عورت یا ایک بادشاہ کے کہنے پہ بت کی پوجا شروع کر دی۔ اور یہ بھی نہیں کہ یعنی چند ایک نے، کتابوں کو اگر انسان دیکھے تو پتہ چلتا ہزاروں۔ حالانکہ بت کی پوجا نہیں کرنی ہے، بت کے آگے سجدہ نہیں کرنا ہے، یہ صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فتویٰ نہیں، تمام انبیاء کا فتویٰ تھا، حضرت آدم سے لے کے حضور تک صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب قوم کی قوم جب بگڑی تو علماء نے لکھا ہے کہ حضرت الیاس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ان کی اصلاح کے لیے بھیجا۔ وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ۔ اب حضرت الیاس علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، اللہ کے رسول۔ اِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَلَا تَتَّقُونَ، جب محترم نے اس قوم سے فرمایا، جا کے سمجھایا نا، اللہ تعالیٰ نے جب بھیجا تو حضرت نے اس قوم سے فرمایا کیا تم اللہ سے ڈرتے نہیں؟ أَتَدْعُونَ بَعْلًا وَتَذَرُونَ أَحْسَنَ الْخَالِقِينَ، بال کو پوجتے ہو اور سب سے بہترین جو خالق ہے اس کو چھوڑتے ہو۔ اللہ ربکم ورب آبائکم الاولین، حالانکہ اللہ وہ ہیں جو تمہارے بھی رب ہیں، تمہارے باپ دادوں کے بھی رب ہیں۔ فَكَذَّبُوهُ فَإِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ، نہیں مانے وہ، اللہ نے فرمایا جب نہیں مانا تو وہ گھیرے جائیں۔ کس سے گھیرے جائیں گے؟ دوزخ سے۔ ہاں الا عباد اللہ المخلصین، ان میں کچھ ایسے بھی تو تھے جو حضرت الیاس کی بات مان گئے تھے، اگرچہ تھوڑے تھے۔ جب مان گئے تھے تو اللہ نے فرمایا جو مان گئے تھے وہ بچ جائیں گے۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اللہ نے فرمایا ہم نے پچھلوں میں ان کے تذکروں کو باقی رکھا ہے۔
سلام علی الیاسین، اللہ نے فرمایا سلام ہو الیاسین پر، انا کذالک نجزی المحسنین، اللہ نے فرمایا ہم اچھے کام کرنے والوں کو ایسی ہی جزا دیتے ہیں، انہ من عبادنا المؤمنین، اللہ نے فرمایا وہ بے شک ہمارے خاص بندوں میں سے تھے۔ بس کلام پاک میں یہاں تک محترم کا واقعہ ہے، باقی تفصیلات جو ہیں کتابوں میں ہیں، کلام پاک میں نہیں ہے۔ مولانا اسیر ادروی رحمۃ اللہ علیہ نے تو صاف لکھا ہے کہ باقی جو، اور علماء نے بھی لکھا ہے، صرف محترم نے نہیں اوروں نے بھی لکھا ہے کہ باقی جو تفصیلات ہیں وہ اسرائیلیات سے لی گئی ہیں۔ بہرحال علماء نے لکھا ہے کہ جب حضرت الیاس نے اس انداز میں ان کو سمجھایا، یہ تو قرآن پاک میں ہے، وہ مانے پھر بھی نہیں، جب مانے نہیں بگڑ گئے۔ اور میں نے ابھی عرض کیا نا اب ان کے پاس حکومت بھی تھی، تو علماء نے لکھا ہے کہ حضرت الیاس علیہ السلام کے بس میں تو سمجھانا تھا، وہ سمجھایا، نہیں مانے تو محترم وہاں سے چلے گئے۔ اچھا جب چلے گئے، دیکھیں ایک بات ذہن میں رکھیے، حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے ایک وہ کافر تھے جو انبیاء علیہ السلام کے سامنے تھے، ایک وہ کافر ہیں جو آپ کے اور ہمارے سامنے ہیں۔ کافر تو دونوں ہیں، وہ بھی ہیں یہ بھی ہیں، لیکن حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے البتہ دونوں میں فرق ہوگا۔ آپ وہ فرق سزا کے لحاظ سے کہیں، اس لیے کہ ان کے سامنے انبیاء علیہ السلام خود موجود تھے، ان کے سامنے تو انبیاء تو نہیں ہیں۔ اور جہاں تک مجھے تجربہ ہے، میں نے اور آپ نے آج تک، اپنا تو میں ساری دنیا کی تو بات نہیں کر سکتا، جہاں تک مجھے اپنا یا آپ کا تجربہ ہے، ہم نے آج تک کسی کافر کے آگے اسلام پیش نہیں کیا ہے، اللہ ماشاء اللہ کوئی ہو بھی تو وہ یعنی وہ شمار کمار میں ہی نہیں ہوگا۔ اپنے دائرے کی بات میں کر رہا ہوں، میں ساری دنیا کا مجھے واسطہ نہیں۔ لیکن جن کے سامنے حضرت الیاس تھے، انہوں نے اس انداز میں جب ان کو سمجھایا کہ کہیں بھی کوئی بات رکنے نہیں پا رہی تھی، وہ نہیں مانے، وہاں سے حضرت تو چلے گئے۔ جب چلے گئے تو علماء نے لکھا ہے کہ ان کے اوپر سوکھا پڑا، جسے قحط کہتے ہیں، سب ختم، عجیب حالت ہو گئی ان کی۔ اب ظاہر ہے ایک دن، 2 دن، 4 دن کتنا آپ برداشت کریں گے، اور پھر وہ عذاب تھا اللہ کا۔ علماء نے لکھا ہے کہ وہ لوگ بادشاہ کے پاس آئے یا بادشاہ نے ان کو بلایا، کتابوں میں 2 طرح کے غالباً باتیں ہیں۔ بلانے کے بعد قصہ مختصر یہ ہے کہ انہوں نے یہ چاہا، اس میں کچھ تفصیل بھی ہے، میں وہ چھوڑ رہا ہوں، چھوڑیں۔ بادشاہ نے آخر میں تان یہاں ٹوٹی سب کی کہ حضرت الیاس کو ڈھونڈو۔ کیوں ڈھونڈے؟ وہ بھی یہ بات مانتے تھے کہ اگر وہ ہاتھ اس طرح اٹھا دینا تو یوں ہونے سے پہلے قبول ہوتے ہیں، ان کا اس لیے ان کو ڈھونڈو۔ اب تلاش کرتے 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 پا لیا، انہوں نے حضرت کے آگے ہاتھ جوڑے، مہربانی فرمائیں، ہم آپ کے عقیدے پر تو نہیں تھے، لیکن ہم آپ کی قوم کے انسان تو ہیں، آپ دعا کر دیں ہمارے لیے۔ حضرت الیاس علیہ السلام نے فرمایا دعا تو ہم کر دیں گے، لیکن محترم یہ بات خوب سمجھتے تھے کہ یہ موقع ہے ان کو مزید سمجھانے کا۔ لوہا گرم ہو نا تو لوہار کہا کرتے ہیں ضرب کا مزہ کچھ اور ہوتا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعات میں یہ مسئلہ ہم نے پڑھا تھا
محترم جب قید خانے میں تھے تو وہاں 2 آدمی حضرت کے پاس آئے تھے کہ ہم نے خواب دیکھا ہے، اور خواب انہوں نے سنایا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے تعبیر بتانے سے پہلے ان کے عقیدے کی اصلاح کی تھی، ان کے آگے دین اسلام پیش کیا تھا۔ یہ موقع ہوتا ہے نا۔ حضرت الیاس علیہ السلام نے فرمایا دعا تو ہم کر دیں گے، لیکن ایک کام تم بھی کرو، کہ کیا؟ ہم بھی کرتے ہیں تم بھی کر لو۔ ہم تو دعا اسی ذات سے کریں گے جس ذات سے ہم کیا کرتے ہیں، اور تم مانتے نہیں ہو، تم اسی سے کرو گے جس سے تم کرتے ہو، کہ جی ہاں۔ حضرت نے فرمایا کر لو، جب تم نہیں مان رہے ہو تو کر کے دیکھ لو، اگر تمہاری دعاؤں کے بعد یہ سوکھا ختم ہو گیا، نہ ہوا، پھر ہم دعا کریں۔ حضرت الیاس کی بات سمجھ آئی؟ اب سن، علماء نے لکھا ہے کہ وہ لوگ سارے ایک پہاڑی میں جمع ہوئے، جب وہاں پر جمع ہوئے تو حضرت الیاس علیہ السلام نے فرمایا کرو جو کرنا ہے۔ انہوں نے قربانیاں کی اس بت کے نام پہ، اور میں نے ابھی عرض کیا تھا وہ ان کا بت ایسا تھا، اس کا نام قرآن میں ہے، ابھی میں نے پڑھی ہے جو آیت اس میں ہے، اتدعون بالا، یہ اس کا نام تھا۔ بعض علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حرم میں ایک بت پوجا جاتا تھا، ہبل، وہ یہی تھا، واللہ عالم، بعض کتابوں میں یہ ہے، اللہ بہتر جانتے۔ اچھا، جب انہوں نے قصہ مختصر یہ قربانیاں کی، کچھ بھی نہیں ہوا، کچھ بھی نہیں ہوا۔ اب وہ حضرت الیاس کی طرف دیکھنے لگے، تو علماء نے لکھا ہے کہ حضرت الیاس علیہ السلام نے قربانی کی، یہ کتابوں میں ہے۔ اچھا، یہ بھی ان کتابوں میں ہے کہ جب حضرت الیاس علیہ السلام نے قربانی کی تو نہ صرف وہ قربانی ہوئی بلکہ آسمان سے ایک آگ ظاہر ہوئی اور اس قربانی کو جلا دیا۔ آپ اور میں قربانی کریں اور بات ہے، اللہ کے نبی قربانی کریں اور بات ہے۔ اچھا، پھر یہ جو اس پر ایک تھوڑی سی تفصیل ہے کہ یہ آگ یہ وہ وغیرہ کیسے ہوا۔ اب چلیں، یہ لمبے قصے ہیں، اتنے آپ یاد بھی نہیں رکھیں گے اور اتنا وقت بھی نہیں ہے، آگے بڑھیں۔ قربانی ہو گئی، اب انہوں نے جب دیکھا، اچھا جس سے قربانی، یہ موٹی سی بات سمجھ لیں، علماء نے لکھا ہے کہ محترم کی قربانی پر جو آگ آئی ہے یہ عند اللہ قبولیت کی ظاہری نشانی تھی۔ اچھا، جب یہ ہوا اس کے بعد بارش شروع ہو گئی، موسلادھار بارش جس کو کہتے ہیں، بارش شروع ہو گئی۔ اب وہ حضرت الیاس علیہ السلام نے ان کی طرف دیکھا، اب وہ جب بارش شروع ہوئی ان کا مسئلہ تو حل ہو گیا، قوم کا مسئلہ بھی حل ہوا اور حضرت الیاس کا بھی ہو گیا۔ حضرت الیاس نے فرمایا ہاں بھائی اب تو بات واضح ہو گئی نا۔ علماء نے لکھا ہے جب وہ بارش ہوئی تو اسی موقع پر کھڑے کھڑے کئی لوگ، سارے تو نہیں لیکن کئی لوگ سجدے میں گر گئے، توبہ کر لیا۔ اچھا، حضرت الیاس علیہ السلام نے جو بادشاہ کی طرف دیکھا وہ چپ تھا۔ اچھا، اس کے ساتھ اس کی بیوی تھی، اس کو غصہ آ گیا، کیونکہ وہ اب دیکھیں نا، یہ تو بالکل واضح طور پر مسئلہ سامنے آ گیا تھا نا۔ اب اس کی بیوی کو غصہ آیا، اب بادشاہ نے بیوی کے چہرے کی طرف دیکھا بھی، اس کو تو غصہ آ گیا۔ جب اس کو غصہ آ گیا تو اب وہ بادشاہ بھی ڈھیر ہو گیا۔ میں نے کسی وقت عرض کیا تھا شاید تھوڑا بہت عقیدے کے لحاظ سے نہیں، مزاج سے شاید مجھ سے آپ سے ملتا جلتا تھا۔ غلط کہہ رہا ہوں؟ بولو تو صحیح۔ بہرحال وہ بادشاہ
حضرت الیاس علیہ السلام نے اس کی طرف دیکھا تو حضرت نے فرمایا کہ بھائی آپ بات کرو، آپ لوگوں نے جو طے کیا تھا وہ تو صورت ہو گئی سب۔ اب وہ بادشاہ پھر وہ ملکہ کی طرف دیکھنے لگا، وہ وہاں سے تو چلی گئی، محل کی طرف چلی گئی ہوگی، بادشاہ بھی گیا۔ حضرت الیاس سمجھ گئے بھئی یہ آپ یہ مان نہیں رہے، اللہ تعالیٰ معاف کرو، مانا یہ کہ قتل کروانا۔ جیسے ہی محل میں گئے انہوں نے کہا مجھے حضرت الیاس کو مروانا ہے، اور میں نے عرض کیا حکومت ان کے ہاتھ میں تھی تو کوئی ایسی بات مشکل تو تھی نہیں ان کے لیے۔ اچھا، حضرت الیاس علیہ السلام کو پتہ چلا بھئی ماننے کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، بلکہ الٹا وہ تو دشمنی پر اتر آئی ہے، بلکہ وہ تو قتل کرنے کے لیے آ گئی ہے۔ تو علماء نے لکھا ہے اللہ نے حضرت الیاس علیہ السلام کو فرمایا کہ یہاں سے ابھی چلے جائیں آپ۔ ایک بات سننا، حضرت الیاس علیہ السلام کا واقعہ تو چلتا رہے گا، یہ سارے واقعات کتابوں میں ہیں۔ میں نے پہلے عرض کیا کہ کلام پاک میں جتنا ہے وہ بھی میں نے سنا دیا، اور جو اسرائیلی تفسیرات یا تفسیروں اسرائیلی روایات میں وہ اس کا بھی خلاصہ میں نے پڑھا، اس کا کچھ حصہ باقی ہے وہ پڑھ دیں گے انشاءاللہ۔ کہنے کا مقصد یہ ہے، صاحب قصص الانبیاء نے لکھا ہے کہ مجھے اور آپ کو ان واقعات پر غور کرنا چاہیے، گر اگر اللہ نہ کرے ویسی کوئی غلطی ہم میں ہے تو نہیں رہنی چاہیے۔ فقط سننا مقصد نہ ہو کہ ادھر ڈالیں اور ادھر سے نکال لیں تو پھر تو کوئی بات نہیں۔ ہاں، یہ بھی مولانا امین اکاڑوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ حق بات سن کر یا دیکھ کر مان لینا ہر ایک کا نصیب نہیں ہوتا۔ ان کے سامنے اتنی بڑی واضح چیز طور پر سامنے آئی، نشانی نہیں مانی، بلکہ الٹا دشمنی پر تو اترا ہے۔ اور بھی آپ کو ایسی کئی مثالیں ملیں گی، لوگ مانتے نہیں۔ اچھا، یہ آپ دیکھیں نا، میں نے پہلے عرض کیا اتنی واضح طور پر ایک شے نظر آ رہی ہے، نہیں مانی۔ حضرت الیاس علیہ السلام تو وہاں سے چلے گئے ہیں، اس کے بعد دوسرے مقام پر بھی علماء نے لکھا ہے کہ غالباً ایک علاقہ تھا جسے یہودیہ کہا جاتا تھا اس زمانے میں، وہاں پر بھی یہ بال کے بت کی پوجا کی وبا پھیلی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ وہاں جائیں، ان کو بھی سمجھائیں۔ دیکھیں، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سمجھایا کرتے ہیں، منوانا ان کے بس میں نہیں ہوتا، بتانا ہوتا ہے، بتا کے اپنی ذمہ داری کو ادا کرنا ہوتا ہے۔ وہ انہوں نے کہ وہاں پر بھی آئے، لوگوں کو سمجھایا، وہ نہ مان، الٹا وہاں پر بھی بادشاہ بگڑ گئے۔ حضرت الیاس علیہ السلام اس کے بعد ایک اور جگہ گئے، جہاں جہاں محترم کو موقع مل رہا تھا حضرت سمجھا رہے تھے، لیکن ماننے کے لیے کچھ مانتے تھے، زیادہ تر ماننے والے نہیں ہوتے تھے۔ قصہ مختصر یہ ہے کہ کتابوں میں یہ آتا ہے کہ اس کے بعد حضرت الیاس علیہ السلام کو اٹھایا گیا آسمان پر، یہ کتابوں میں ہیں، اللہ کلام پاک میں نہیں ہے، اور علماء نے لکھا ہے احادیث طیبہ میں بھی نہیں ہے۔ اس دن ایک صاحب آئے تھے، وہ مجھ سے کہہ رہے تھے حضرت الیاس کے بارے میں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آپ کا اور میرا نظریہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر زندہ ہیں اور قیامت سے پہلے واپس آئیں گے، یہ تو عقیدہ ہے۔ تو حضرت الیاس کے بارے میں یہ، حضرت الیاس علیہ السلام کے بارے میں بھی بات سمجھیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مسئلے پر حضور کی امت کا اجماع ہے، حضرت الیاس کے بارے میں ایسی ثبوت نہیں ہے، اسرائیلی روایتوں میں ہیں، اور ان کے ہاں روایتیں کمزور بھی ہوتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ معاف فرمائے غلط بھی ہوتی ہیں۔ ان کے ہاں وہ اصول یا وہ معیار نہیں ہیں جو سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں آئے۔ ایک بات سننا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو تو قدرت نے اتنی خدمت کی توفیق بخشی ہے
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادات تو عبادات، عادات تک محفوظ ہیں. یہ جو دوسرے ہیں ان کی ہم بات نہیں کرتے. البتہ اہل کتاب ٹکرانے کی کوشش ضرور کرتے ہیں، لیکن ایک بات یاد رکھنا، اہل کتاب چاروں انجیلیں پڑھ جائیں، یوحنا کا مکاشفہ بھی پڑھ جائیں، پولوس کے 14 خط پڑھ جائیں، وہ یہ بات بائبل سے ثابت نہیں کر سکتے کہ حضرت عیسیٰ سجدے میں کون سی تسبیح پڑھتے تھے. نہیں سمجھ آئی بات آپ؟ نہیں آئی نہیں ہے، ویسے کہہ رہے ہو آئی ہے. ایک دو کو آنے سے کیا ہوتا ہے، باقی این خانہ ہما آفتاب آستا ہے. یہ حضور کی امت کو قدرت نے حضور کی عادات کو محفوظ کرنے کی توفیق بخشی ہے. اس لیے حضرت الیاس کے بارے میں یقین سے نہیں کہہ سکتے کہ ان کو اٹھایا گیا، بلکہ فیصلہ علماء نے، یہ کتابوں میں یہ ملتا ہے کہ جس وقت بادشاہ دشمنی پر اترے، اس ملکہ نے بھی حکم دیا تھا، دوسرے نے بھی تو ان کتابوں میں یہ آتا ہے کہ ایک گھوڑا آیا قدرت کی طرف سے، وہ ان کو لے کر چلا گیا. بس یہ ان اسرائیلی روایات میں ہے. ہمارے اکابر کا فیصلہ یہ ہے کہ اسرائیلی روایتوں کے بارے میں سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم یہ ہے کہ نہ ان کی تصدیق کرو نہ ان کی تکذیب کرو. اللہ بہتر جانتے ہیں. اچھا ایک شاید آپ نے کہیں پڑھی ہو ہماری کتابوں میں، چلو وہ تو اسرائیلی روایات ہے نا، اچھا ہماری بعض کتابوں میں ایک بات لکھی گئی، سننا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر سے واپس آ رہے تھے، اگر میں غلط نہیں ہوں، جہاں تک مجھے یاد آ رہا ہے تبوک کا حوالہ دیا گیا ہے، شاید کوئی غلطی ہوگی تو میری طرف سے ہوگی. وہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ رکے تو وہاں پر حضرت الیاس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ ہماری کتابوں میں لکھا گیا، سننا. وہ کہتے ہیں کہ حضرت الیاس علیہ السلام کی جب آقا سے ملاقات ہوئی تو محترم نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو گلے لگایا، اور حضرت الیاس علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ ہم سال میں صرف ایک بار کھانا کھاتے ہیں اور آج وہ ہمارے کھانے کا دن ہے، لہٰذا آپ بھی ہمارے ساتھ کھانا کھائیے. تو وہ کہ اس کتاب میں لکھا گیا کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور حضرت الیاس نے اکٹھا کھانا کھایا. اصل بات یہ ہے جو جب جھوٹ گھڑا جائے نا وہ مزہ بڑھا دیتا ہے آپ لوگوں کو. کیوں؟ مکی صاحب فرمایا کرتے ہیں سچ جو ہوتا ہے وہ بولا جاتا ہے اور جھوٹ جو ہوتا ہے وہ گھڑا جاتا ہے. اس روایت کو لکھنے کے بعد علماء محققین نے فیصلہ لکھا ہے کہ اللہ لعنت کرے اس شخص پر جس نے یہ جھوٹ گھڑا. کیوں؟ اس نے یہ جھوٹ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نام پر گھڑا ہے. مگر کریں کیا کہ اچھا چلیں یہ تو ہو گئی نا پرانی باتیں، اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائیں. لیکن آپ ذرا دیکھیں جو ہمارے حوالے سے، ہو سکتا میں اس جگہ کا نام نہیں لیتا، ہو سکتا ہے کئی ناراض ہوں، لیکن یہ سچ ہے. دھیان دیں میری طرف. حضرت الیاس نے قوم کو سمجھایا تھا، قوم مانی؟ بولو. فَقَذَّبُوهُ فَإِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ، یہ قرآن میں ہے، نہیں مان. اچھا ذرا آپ، میں نے پہلے کہا نا یہ روایت جس نے گھڑی کے کھانا کھایا، اب چلیں یہ تو ہو گئی نا پرانی باتیں. اب ذرا آپ سنیں جس دور میں آپ اور ہم آئے، اب تو کافی وقت گزر گیا، ہو سکتا ہے آپ بھی نہ مانیں گے، غصہ مت کیجیے گا، لیکن ہے سچ. میں اس جگہ کا نام نہیں لیتا. ہو سکتا ہے اب نظام بدل گیا ہو، بہت پرانی بات ہے، 30 سے 35 سال پرانی بات ہے. ہو سکتا ہے اب نظام بدل گیا ہو، دور. آپ کے دیش میں ایک جگہ ایک دروازہ بنایا گیا پرانے دور میں، بہشت کے ساتھ طرف اس کی نسبت کر کے اس کا نام رکھا بہشتی دروازہ. اس زمانے میں محرم کی 10 پہلی سے لے کر 10 تک وہ کھلتا تھا. اب کے نظام کو مجھے نہیں پتا. اس کے اوپر اس زمانے میں، یہ میں آپ کو رام لیلا نہیں سنا رہا ہوں، دھیان دینا، جو تالا لگایا گیا تھا اس کے اوپر جو ویسے لگا رہتا تھا نا محرم کے 10 دنوں میں کھلتا تھا، وہ اس زمانے میں تقریباً قریب 4 کلو کا تھا. اس پہ بھی کوئی تعجب کی بات نہیں. تعجب پتہ ہے کس بات پہ ہوتا تھا؟ تعجب اس بات پہ ہوتا تھا کہ اس تالے کی چابی ایک ہندو کے پاس ہوتی تھی. قانوناً
وہ ہندو آتا تھا محرم کی پہلی کو آ کے وہ کھولتا تھا چلا جاتا تھا، 10 کو آ کے تالا لگا کے چابی جیب میں ڈال کے ادھر چلا جاتا تھا. میرے اور آپ والے جو اس دروازے سے گزرتے تھے وہ جنتی ہو جاتے. اچھا آپ تو کہیں گے نا یہ پرانے دور. ایک اور ہے، میں اس جگہ کا نام نہیں، وہ بھی آپ ہی کے دیش میں ہے، اب بھی ہے. 12 ستون بنائے گئے، کتنے؟ 12. اور ایک ستون کے ان 12 میں سے ایک کے بارے میں یہ کہا گیا کہ یہ عرش سے آیا ہے. اور آگے سننا، وہ کتابوں میں ہے اگر کسی کو دیکھنا ہو، کہ اگر ان 12 میں سے کتنے عرش سے آئے ہیں؟ ایک. اگر وہ کسی کو مل جائے اور اس کو آدمی گلے لگا لے، شرط یہ ہے کہ ہنسنے نہ پائے، تو اس کی دل کی ہر مراد پوری ہوگی. اگر اس کا نام جو ہے نا محبت اولیاء ہے تو پتہ نہیں شرک اور کون سے پرندے کا نام ہوگا، ہمیں نہیں پتہ. مولانا حق نواز جھنگوی کا نام سنے؟ وہ جو شیعوں کو کہا کرتے تھے وہ سب جانتے ہیں، لیکن وہ جو ایسے لوگوں کے بارے میں کہا کرتے تھے وہ نہ میں بیان کرتا ہوں نہ آپ سننا چاہتے. پتہ ہے مولانا ایسے لوگوں کے بارے میں کیا فرمایا کرتے تھے؟ وہ بھی محفوظ ہے. شیعوں کے بارے میں تو وہ جو کہتے تھے ہر ایک کی زد زبانیں عام ہے. ان کے بارے میں جو کہتے تھے، حضرت فرماتے تھے کہ اگر یہ اب بھی مشرک نہیں ہے تو ہور کی مشرک نال سنگ ہونے نے. بھئی وہ شرک کرے گا تو اس کا سینگ نکل آئے گا. بس لوگ ہیں، چل رہا ہے. ناراض تو نہیں ہو؟ وما علینا الا البلاغ المبین. حضرت الیاس کا بقایا قصہ انشاءاللہ آئندہ. وما علینا الا البلاغ المبین سنت